ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے آج کے دور میں بچوں کی تربیت اس اہم موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسٹیج پر موجود جمعیت کے ذمہ داران، علماء کرام، اس پروگرام کے آرگنائزر، اور یہاں موجود جو ہے میرے بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، مجھے جو ٹاپک کو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے دور جدید میں اولاد کی تربیت۔ اور یقیناً اولاد کی تربیت یہ ایک سنگین ترین مسئلہ بنتے چلا جا رہا ہے، یاد رکھیے آج کے دور میں۔ اور ہر آدمی جب دوسرے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی گفتگو، اس کی بات چیت میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ بچوں کو کیسے سمجھائے۔ بچے تو ماننے کو تیار نہیں ہیں، میرا بچہ تو سن نہیں رہا ہے، بچی اس چیز کے بارے میں کہہ رہی ہے، بچوں نے خود ہی فیصلہ لے لیا، زندگی میں کہا جا رہا ہے مرنے کے بعد جو ملنے والا ہے ابھی دے دیجئے۔ چھوٹے سے لے کر بڑی، مطلب چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بچوں تک مختلف باتیں ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً آ رہی ہے، اور لوگ اس کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ ایک سنگین مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ حال ہی میں پچھلے 2 دن پہلے ایک خبر آپ لوگوں نے سنی ہوگی، نیوز دیکھی ہوگی، کہ ایک ہی گھر کی 3 سگی بہنوں نے اپنے بلڈنگ کے 16ویں مالے یا 17ویں مالے سے ایک کے بعد ایک کود کر خودکشی کر لی۔ 3 بہنیں، سگی بہنیں، اور پہلے ایک نے کیا، پھر دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا۔ دیکھنے والے نے کہا کہ تینوں پہلے کھڑکی میں بیٹھی تھی بہت دیر، پھر ایک کودی، پھر دوسری کودی اور تیسری کودی، اور تینوں مر گئی۔ یاد رکھیں، وجوہات یا وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا وہ موبائل پہ کچھ گیمنگ کھیلتے تھے، وہ کچھ ایپس تھے جو اسپیشلی کورین گیمنگز تھے اور ایپس تھے۔ وہ ایپس کے اندر یہ ساری چیزیں تھی کہ ایسا کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ بالآخر ان کے والد نے، چونکہ وہ بہت زیادہ اس چیز کو کھیلتے تھے، ان سے موبائل لے کر بیچ دیا، اور اس کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے والد کی، تو کچھ شاید لائٹ کا بل بھرنا تھا، ایسی بات آ رہی ہے۔ تو بچیوں نے برداشت نہیں کیا اس چیز کو اور اپنی جان لے لی۔ اس چیز کی وجہ سے، ایک موبائل کی وجہ سے۔ اور یہ پہلی اور آخری خبر نہیں، یاد رکھی، پچھلے کئی سالوں کے واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ 3 یا 4 سال پہلے رمضان کا ہی واقعہ تھا۔ ایک والد نے اپنے بچے کو نصیحت کی کہ بیٹا رمضان کے مہینہ، کم از کم رمضان میں تو اس چیز کو چھوڑو، تم جو گیمنگ کر رہے ہو۔ اس کو اتنا ناگوارا گزرا، اس نے اپنے والد کو قتل کر دیا روزے کی حالت میں۔ تو یہ سب واقعات ہے، یاد رکھیے۔ تو وہ اولاد کی تربیت ایک سنگین مسئلہ بنتے چلے جا رہی ہے، اور ایسی چیزیں رونما ہو رہی ہیں جو کبھی میں نے اور آپ نے سنی نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے، یاد رکھیے، کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے، کہاں ہم فیل جا رہے ہیں، کن کوششوں میں یا کن چیزوں میں ہماری تربیت کی کمی، یاد رکھیے۔ تو چند باتیں آج، بہت زیادہ نہیں، انشاءاللہ مختصر رکھوں گا چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، تو مختصر میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے، یاد رکھیے۔ تو آج ہم نے، یاد رکھیے، اپنے بچوں کی ہم تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی اہم وجہ بچوں کا بگاڑ، ماحول کا بگاڑ نہیں، یاد رکھیے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم خود ایک ایسی چیز میں مصروف ہے جس کی مصروفیت ہم کو ان کی تربیت نہیں کرنے دے رہی ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ مطلب بچے موبائل میں لگے ہیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ وہ موبائل میں کیوں لگے ہیں، اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے لیے ذمہ دار میں اور آپ ہیں، یاد رکھیے۔ اب آپ کہیں یہ کون سا لیکچر ہے، ہم کو ذمہ دار ٹھہرا دیا آپ نے بات شروع کرتے۔ آپ اس کے ذمہ دار اس طرح سے ہیں۔ اب غور کیجیے میری اس بات پر۔ آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کس چیز میں نظر گڑاتے ہوئے آپ گھر میں داخل ہوئے؟ آپ نے بچوں کو سلام نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، میں ذرا مصروف ہوں، تھوڑی دیر رکو ابھی، یا تو میں بات کرنے مصروف ہوں، تو گاڑی بھی چلاتے آ رہا تو یوں چلاتے آیا میں، پھر اترنے کے بعد میں جواب دینے، جو بھی آپ کا کام ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن بچے نے آپ کو کیا کرتے ہوئے دیکھا، میں وہ سوال کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ موبائل میں بزی تھے اپنے، پھر آپ نے اندر جا کے کہا بیٹے سب خاموش رہو، مجھے ایک کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچے نے آپ کو اس چیز سے مشغول دیکھا۔ اور ایک بات بچوں کی خصوصیت یاد رکھیے، بچے وہ کام کبھی نہیں کرتے جو آپ ان کو کہتے ہو کرو، بچے وہ کام کرتے جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ ان کا مزاج ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 20 سال پہلے کی، ابھی تو جو لوگ بچے ہیں یا
جن کی عمریں کم ہے وہ نہیں سمجھیں گے، لیکن 20 سال پہلے جب آپ گھر میں آتے تھے تو بچہ آپ سے سب سے پہلی کون سی چیز مانگتا تھا گھر میں آتے؟ آج تو موبائل مانگتا ہے. 20 سال پہلے آپ گھر میں داخل ہوتے بچہ آپ کی گاڑی کی چابی مانگتا تھا آپ سے، سیدھا کی لے لیتا تھا وہ گاڑی. کیوں؟ تو پورا دن چابی گاڑی کی صحیح جگہ رکھو، چابی گاڑی کی گمنا نہیں چاہیے، گاڑی کی چابی کو ادھر ادھر مت کرو. تو گاڑی کو اس نے اہمیت دیتا تھا، چونکہ آپ کو مجھے اہمیت دیتے ہوئے دیکھتا تھا گاڑی کو. ابھی تو کیلیس گاڑیاں ہوں گی تو مسئلہ نہیں، ہاتھ لگائے تو چالو ہو جاتی. بہرحال تو اس نے دیکھا کہ سارے لوگ اہمیت دے رہے گاڑی اور اس کی چابی کو، تو اس نے بھی اہمیت دیتا اس کی چابی. آج وہ کیا چیز میں مجھے اور آپ کو مشغول دیکھ رہے ہیں، کس چیز میں بزی دیکھ رہے ہیں؟ موبائل میں. تو ان کو بھی لگتا ہے یہ چیز سب سے اہم ہے. تو ان کے بگاڑ کی اصل وجہ میرا اندھا دھن جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کر، موبائل کا استعمال، جس کی وجہ سے اسے لگتا ہے جس میں میرے بڑے بزی ہیں مجھے بھی اس میں بزی رہنا چاہیے. یہ باپ کا حال ہو گیا. ماں کا بھی حال کچھ اس سے الگ نہیں. ہاں، جیسا مثال کے طور ماں گھر میں ہے تو پورا دن وہ کسی سے بات کر رہی ہے، کسی کو کچھ بتا رہی ہے، جیسے امی کو بتانا ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آج کھانا کیا پکا ہے، اس کی تصویر لینا ہے، اس کی ریسیپی بولنا ہے، اس کی ریسیپی سننا ہے، پھر بننے کے بعد اس کو بتانا ہے، پھر اس کی خامیاں بتانا ہے، اس کی خوبیاں بتانا ہے. پھر گھر میں بچے آ گئے تو بڑا ذرا نانی کو یہ بتاؤ، ذرا میں یہاں کھڑی یہ بتاؤ، ہماری فوٹو کھینچ کے بتاؤ، ہمارا فلاں کر کے بتاؤ. اس کے بعد لوگوں کے سوشل میڈیا پہ جواب دینا ہے، واٹس ایپ پر رسپانس دینا ہے. ہمارے اسٹیٹس کو کس نے دیکھا وہ دیکھنا ہے ہم کو، اس کو بھی چیک کرنا ہے. پھر اس پر یہ کہنا ہے کہ 4 دن سے دیکھ رہی ہوں، میری ننن میرے اسٹیٹس کو دیکھ رہی ہے، ایک کمنٹ اس نے ڈالی، اتنی ذلیل اتنی کمینی عورت ہے نا جس کی کوئی انتہا نہیں. تو گویا دوسروں نے آپ کا اسٹیٹس دیکھا نہیں دیکھا اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو جب مائیں اس طرح سے غرق ہوں گی سوشل میڈیا میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں بچوں کی تربیت کا کوئی وقت ملنے والا ہے. اور یہ بات کو میں بہت اپنے تقریروں میں کہتا ہوں، جن ماؤں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھے. اچھا یہ جو مائیں ہیں نا، یہ واٹس ایپ تک لمیٹڈ ماؤں کی بات کر رہا میں، انسٹاگرام والی ماؤں کو تو نیکسٹ لیول کا کام کرنا ہے، روز ایک نئی ریل ڈالنا ہے بنا کر. تو ان کو تو بچوں کی تربیت کیا، بچے نے پیشاب پیخانہ کیا تو وہ بھی بہت نظر آتا ہے، یہ کیا تماشا لایا اس نے، آلریڈی مجھے اتنے کام ہے نا. اور عورتوں میں جب بات بھی چلتی نا تو وہ ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں، ارے انہوں تو انسٹا پہ، اپن تو کیا ہے صرف واٹس ایپ پہ لگے ہوئے. یہ تو مطلب بہت ہارکاری ہے. تو میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، جن ماؤں کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھا، جن ماؤں کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھا، ہم ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ چلتے پھرتے. بچوں کی تربیت پہ انہوں نے محنت کی تھی، تو با اخلاق، با کردار، با صلاحیت، با علم نسلیں دیکھی ہم نے. حتیٰ کہ اس دور کا تیسری پاس بھی جو ہے آج کے میں سمجھتا ہوں تیسری پاس سے ہوشیار ہے، کیونکہ وہ تربیت کا نتیجہ تھا. کہ اتنی تعلیم بھی 4 تک پڑھا مطلب بہت ہو گیا تھا، تربیت تھی. تو ابھی مائیں بھی بزی ہے اور باپ بھی بزی ہے. پھر بات ہو رہی بچوں کی بگاڑ، بچوں کی تربیت کیا کرنا چاہیے، مولوی صاحب کہاں سے شروع کرے، سوشل میڈیا کے ایڈکشن کیسے ختم کرے. جس دن انشاءاللہ آپ کا سوشل میڈیا ایڈکشن ختم ہو جائے گا اس کا بھی ختم ہو جائے گا. ابھی ہمارا حال یہ ہے، بچوں کا تو حال بہت زیادہ برا ہے چونکہ وہ چھوٹے ہیں. ہمارا یہ حال ہے کہ 10 سے 15 منٹ سوشل میڈیا سے دور ہو گئے تو ہاتھوں میں ایک سلسلاہٹ چالو ہو جاتی ہے انگلیوں میں. اس کو اینگزائٹی بولتے ہیں انگلش کے اندر. پیروں میں ایسے بے چینی ہونا، ہاتھوں میں ہونا، خامخواہ کی لاک کھول کے دیکھ رہا ہوں، حالانکہ فون آلریڈی ایئرپلین موڈ پہ، کچھ میسج نہیں پھر بھی کھولتا ہے، ای میل چیک کر رہا خود خامخواہ. تو بچے ہم کو دیکھ رہے ہیں کنٹینیوس یہ کرتے ہوئے، تو ان کے اندر بھی ایک جذبہ آ رہا ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. اس بات پہ آپ غور کیجئے اور جواب دیجئے. آپ گھومنے گئے، ماں گھومنے گئی بچے کی، آپ کا کیمرہ مین کون تھا جس نے سب فوٹو لیا آپ کی؟ آپ نے اپنے بچے کو استعمال کیا کیمرہ مین کے بدلے. آپ نے خود اس کو سوشل میڈیا اور اس کو کہا یہ کر، ابھی فوٹو لینے کے بعد وہاں ڈال، وہ اسٹیٹس پہ رکھ. تو اس نے ٹریننگ لے لیا اس کی کہ یہ سب کرنا ہے مجھے. پھر ایک زمانہ آتا ہوا آپ کا سب کر کے دیتا، میں کر کے دیتا، اور خالی ٹائم میں وہ براؤز کرنا شروع کرتا چیزوں. یہاں سے اس کو عادت لگتی ہے. تو پہلے اگر بچوں کو کنٹرول کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنا ہے، ان کو دیندار بنانا ہے، ان کو نمازی بنانا ہے، ان کو تعلیم میں اسکول وغیرہ میں جانے میں وہ پڑھائی لکھائی کرے اس میں آگے بڑھنا ہے، اطاعت گزار بنانا ہے، فرما بردار بنانا ہے، تو سب سے پہلے مجھے کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مکمل طور سے، اگر ایسا اگر میں کہوں کہ سوشل میڈیا چھوڑ دو، اسمارٹ فون پھینک دو، تو میں بیوقوف اور احمق بات کروں گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا اسمارٹ فون میرا ٹریول ایجنٹ ہے، میرا اسمارٹ فون میرا بینک ہے، میرا اسمارٹ فون سب کچھ ہوتا ہے نا اس پہ. آج کل تو آپ کے فارم بھی اس سے بھرے جا رہے ہیں، آپ کے ڈاکیومنٹ سب دنیا ہے اس پہ. تو میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس کا لمیٹڈ یوز ہو. کم از کم میں یہ سوچوں کہ جب میں گھر جاؤں تو اس کو بازو رکھ دوں اٹھا کر، اب اس کا استعمال نہ کروں ضرورت کے سوائے، جینوین کال مطلب جو اہم کال آنے والی اس کے سوائے نہیں. میں وہاں بھی لگاؤں پورا دن پورا رات، باپ یہ بچے سب اس میں. تو لمٹ تو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گی. اگر یہ نہ ہوا تو
تو حالات بد سے بدتر ہونے والے یاد رکھیے. اور پہلے ایسا تھا, برائیاں بڑے شہروں میں آتی تھی, پھر چھوٹے شہروں میں, پھر چھوٹے شہروں میں, پھر تعلقہ پلیسز پہ, پھر گاؤں, پھر خریوں میں, ایک دم چھوٹے علاقوں میں. ابھی ویسا نہیں, انٹرنیٹ سب جگہ ایک ہے, 5G سب جگہ ایک ہے, تو برائی سب جگہ ایک ہے. ابھی وہ فرق نہیں ہے, مطلب اس کا تعلیم تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا اس کا سیم ہے. دیکھیے نا, پہلے ایسا تھا کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی برائیاں الگ تھی, جاہلوں کی برائیاں الگ تھی. نہیں, ابھی سب الٹا ہے. ابھی سب الٹا ہے, ہر جگہ سیم میڈیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے برائی سب جگہ ایک جیسی ہے. اور سمجھ علم نہیں ہونے سے پھر انسان کی جہالت. تو بہرحال ہم لوگوں کو یہاں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. ایز اے پیرنٹ, والدین ہونے کے ناطے ہمیں سیریس ہو کے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ اپنے کنٹرول لائیے, اس کے بعد پھر گھر میں لائیے. بچوں کو آپ دیکھنے دیں, سوشل میڈیا ہونا چاہیے اس کے لیے ٹائم, بٹ ایک فکس ٹائم ہو کہ آپ اس کو 20 منٹس 30 منٹس بس اتنا کافی ہے. اور اس بچے کو جو 4 سال سے بڑا ہے, یہ سائنٹیفک اسٹڈیز بتاتی ہے کہ 4 سال سے چھوٹے بچوں کی آنکھیں یہ اسکرین کو دیکھنے کے لیے بنی نہیں ہوتی ہے, مطلب وہ برداشت نہیں کر پاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے چھوٹا بچہ جب اسکرین دیکھتا ہے تو آنسو پوچھتے پوچھتے دیکھتا ہے. دیکھا ہم نے, آنسو پوچھتا ہے, اس لیے کہ وہ اسکرین جو ہے اس کی آنکھوں کے لیے نہیں بنا ہے, وہ بہت زیادہ برائٹ ہوتا ہے اس کے لیے. 4 سال کا ہو. ابھی ہمارا حال تو کیا ہے, جتنی مائیں ہیں باپ بھی گواہی دے سکتے ہیں ابھی یہاں جو بیٹھے ہیں, آپ کا بچہ 4 مہینے کا ڈائپر بھی نہیں بدلتا. موبائل بتاؤ پہلے, نہیں بدلوں گا. ارے بیٹے بیٹے پیخانہ نکل جائے گا. پہلے ہاں, جب آپ اس کو دے دیں گے ایسا لے کے پڑے رہیں گا جیسا ایک نشے کرنے والے کو بوٹل دے دیے تو اب لگ گیا, ٹون ہو جائے پڑا. اب آپ اس کا ڈائپر بدلو یا اس کی ختنہ کر دو, اب کوئی مسئلہ نہیں. ریڈی. اور انٹاکسیکینٹ جیسا ہے, وہ نشے جیسا ہو گیا. اب جو آپ وہ کرنا ہے اینی تھنگ اب آپ کرو, وہ پڑا ہے. دوا کھلانا ہے, دوا کھانا ہے, 10 منٹ دینا پڑے گا. بیمار ہو گیا تو پھر تو بس 1 گھنٹہ چاہیے, ہر 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں, نہیں تو میں اور بیمار ہو جاؤں, دوائی نہیں کھاؤں گا. پیر کو مار لگ گیا, آدھا گھنٹہ اس کو موبائل دیکھنا ہے. جو ہوا اب یہی ہو رہا ہے. تو یہ بچے جو ابھی 4 سال بھی نہیں ہوئے, 4 مہینے 6 مہینے کے بچے, سال کے بچوں کو آپ دے رہے ہیں. ہم کو کیا لگ رہا ہے معلوم, ماں کو لگ رہا ہے کہ اگر مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے تو اس کو اگر 3 گھنٹے موبائل دے دوں تو میرا تو کام آسانی سے ہو رہا, چونکہ اس کو لے جاؤں گی تو وہاں جو میں نے باتیں کی آ کے یہاں اپنے دادی اور پھپھو کے سامنے بول دیتا, چونکہ ان کی غیبت کرے بغیر تم ہمارے نہیں سکتے, تو یہ آ کے بول دیتا ہے. تو اس کو نشہ دے دو اور ادھر جا کے اپنے کو جو کرنا کرو. مجھے بازار جانا ہے, اچھی کپڑے خریدنا ہے, رمضان آ گیا, اس کو موبائل دے دو 4 گھنٹے. بازار جاؤ, اورنگ آباد میں ادھر سٹی میں جاؤ, گھومو پھرو, آؤ, یہ آرام سے 4 گھنٹے کہیں نہیں جائیں گا, نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگیں گی. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک بچے کو آپ کو کہیں جانا ہے, نشہ دے دو یا پھر اس کو کیا بولے بے ہوشی کی دوا دو, بے ہوش پڑا ہے, اپنا کام کر لو. یہ نہیں ہوتا, ایسی تربیت نہیں ہوتی. تو سیکریفائس تو ہم کو کرنا پڑے گا پہلے. ہمارے سیکریفائس کے بعد بچے کچھ آگے بڑھیں گے. میں نہیں کر سکتا تو وہ بھی نہیں کر, وہ تو چھوٹے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو پہلے کیا کرنا ہے آپ کو, ہم کو تیار ہونا ہے, سمجھ رکھنا ہے, ان کو زندگی میں کیا کرنے والا بنانا ہے اس کا پلان کرنا ہے. اور سوشل میڈیا سے ہم کو دور رہنا ہے. اسکرین ٹائم کو کم کرنا ہے, گرین ٹائم کو بڑھائیے. مطلب باغ میں جائیے, یہاں تو گرین ہر جگہ ہے, گھومیے پھریے, جھاڑوں کو دیکھیے, کھیت کھلیان دیکھیے, پارکس میں جائیے. گرین ٹائم بولتے ہیں اس کو. اسکرین ٹائم کم, گرین ٹائم زیادہ. لوگوں سے ملیے, میل ملاپ کیجیے. آپ بچوں کی اسکرین میں جانے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو کہ ہم کو دیکھتے ہیں تو جاتے ہیں. دوسری وجہ کیا ہے؟ چونکہ ساری برائیوں کی جڑ یہ اسکرین بن چکی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں سے بات نہیں کرتے, ان کی بات نہیں سنتے, تو بچے اکیلا پن محسوس کرتے. جب اکیلا پن محسوس کرتے تو ان کو لگتا ہے اسکرین سب سے اچھا ساتھی ہے, جب جو بولے وہ بتاتا ہے. لیکن آپ کہیں گے ایسا کون سے والدین ہیں جو بچوں سے بات نہیں کرتے ہیں؟ ایسا کون سا سماج آپ کرتے ہیں؟ لیکن بات کرنا کس کو بولتے ہیں پہلے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا باس بھی آفس میں آپ سے بات کرتا ہے نا, اس کو بات کرنا بولتے ہیں. اور آپ کا دوست بھی آفس سے آنے کے بعد رات میں نکڑ پہ آپ سے بات کرتا ہے. دونوں میں سے کس کو بات بولتے ہیں؟ باس کی باتوں کا حکم بولتے ہیں, بات تھوڑی کرتا آپ سے وہ. لیکن دوست کی بات کو آپ بولتے ہیں, ہاں یہ اس سے ذرا دل بہل گیا میرا, میرے غم میں نے بانٹ لیا, تھوڑی چیزیں ڈسکس ہوئی, اچھے مشورے آئے, اس کو بولتے ہیں بات. تو میرا آپ سے سوال ہے, لاسٹ ٹائم آخر میں بچوں سے کب بات کی تھی آپ نے ایسی بات جس میں آپ بیٹھ کے, حکم نہیں اور سوال نہیں ہے. دیکھو بات تو میں بہت کر رہا ہوں بچے سے, ہوم ورک ہوا کیا, سوال. میں نے بولا تھا سامان لاؤ, جلدی جا کے لے کے آؤ, حکم. یہ تو حکم ہوا اور سوال ہوا. میں بولا بات کی کیا, حکم اور سوال نہیں. یہ مت کھاؤ, وہ مت کرو, یہاں مت بیٹھو, یہ تو سب حکم اور سوال ہو رہے ہیں نا. میں بول رہا ہوں ایسا جنرل بات, ایسا کبھی گھر میں گئے اور بچوں کیسا گیا دن آج آپ کا, اسکول کیسا تھا آج بیٹا, انجوائے کیے نہیں کیے, ابھی گئے تھے کچھ سیکھا نہیں پاتا تھا, بہت بہت خوشی مجھے سن کے بیٹا, ویری گڈ ویری گڈ, یہ کر رہے تم, ویری گڈ. ایسی بات بیٹھ کے جب 2 لوگ کرتے کی کیا آخری بار.
اب اگر آپ نے نہیں کی تھی, اور عام طور سے عورتیں کرتی ہیں, مائیں کرتی ہیں بہت بچوں سے بات, باپ کم کرتا ہے ذرا. اب اگر آپ جا کے, بچے اگر تھوڑے بڑے ہو گئے آپ کے, جا کے بیٹھیں گے بات کریں گے تو بچوں کو لگے گا ابا کی کوئی تو بھی رپورٹ پازیٹیو آ گئی, اب جانے کا وقت قریب ہے, تو آ کے بات کر رہے, یار میرے کو بلا کے ایسا بٹھا کے بولے بیٹے کیا چل رہا, وہ کیا چل رہا بولتے میں ڈر گیا. اچانک مطلب 18 سال میں ابا نے کبھی بٹھائے نہیں, عید کو عید سلام, اور عیدی کے علاوہ تو ہم سلام بھی نہیں کرتے ایک دوسرے کو. آج بول رہے تھے بیٹے کیسا ہے تو, کیا سب ٹھیک چل رہا کیا؟ تو امی سے جا کے بولیں گے امی کچھ خبر ہے تم کو, جانے والے حضرت پازیٹیو رپورٹ دکھ رہی مجھے, آج میرے سے بات کریں, جسٹ ہونے والا یہ ایک دم بالکل نیچرل. بتائیے نا آپ کب بات کی اپنے بیٹے سے آخری بار, اپنے بیٹی سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول حال تھا کہ آپ کی بیٹی گھر, دیکھیے آپ کو بیٹے نہیں تھے, بیٹے چھوٹے پن میں انتقال کر گئے تھے, تو ان کی ایگزامپلس مثالیں میں زیادہ نہیں دے, کیونکہ چھوٹے بچوں کو تو سب محبت کرتے ہیں, بڑے ہونے کے بعد کی مثالیں تو لڑکیوں کی مجھے دینا پڑیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے جب آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے گھر آتی تو آپ ان کو سلام سے ویلکم کرتے, اپنے سیدھے الٹے جانب بٹھاتے, سر کا بوسہ لیتے اپنی بیٹی کا. اگر بیٹے بھی ہوتے تو آپ کرتے, لیکن بڑے کوئی بیٹے ہوئے نہیں تو میرے پاس مثالیں نہیں. ٹھیک ہے, ہم تو بیٹی کو بچپن سے کیا بول رہے, پرایا دھن, بوجھ, تیرے لیے کام کرنا پڑے گا میرے کو زیادہ, تو سہم کی زندگی گزارتی بیٹی. یہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں, استقبال کر رہے ہیں, سر کا بوسہ لے رہے ہیں, ہاتھ پکڑ اپنی بیٹی کا, کیا ریلیشن شپ ہے, کیا تعلقات ہے, کیسی بات چیت کر رہے ہیں. ہوا کبھی ایسا بیٹی کا بھی ہاتھ پکڑا, بوسہ لیا, کبھی اس کا بوسہ لیا تو ایک بار سے وداعی ہو رہی تھی اس کی, اتنا ٹائم پہ کئی باپ ہاتھ پکڑتا, بوسہ لیتا, ہوتا اب جا اب مت آ ادھر. لیکن اس سے پہلے کبھی لائف میں کیا, کرنا چاہیے سب بچوں کے ساتھ, بیٹا ہو بیٹی ہو, کرنا چاہیے, یہ بڑی اہم چیز ہے. اگر سبحان اللہ, تو اب بات کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ, کریں گے نہیں کریں گے, کرنا پڑے گا بھائی, نہیں تو ان کو لگیں گا سوشل میڈیا ان کا دوست ہے, پھر لوگ سوشل میڈیا پہ ان سے پیسے نکلوا لیں گے, او ٹی پیز لے لیں گے, وہ کیا ہوگا وہ بات کی بات ہے, جو کہ ان کو لیں گا ان کے دوست ہے. یا پھر برے لوگ جو نکڑ اور چوراہوں پہ کھڑے ہیں, یہ آپ کے بچوں سے بات کرنا چالو کر دیں گے, پھر اگر وہ بات کر کے اٹریکٹ کر کے کچھ ان سے ایسا ویسا کروا لیں گے, کر دیں گے, تو پھر آپ بولیں گے بچہ کیوں پڑ گیا اس کے چکر میں, اس لیے کہ آپ بات نہیں کرتے, اس کو لگا یہ انکل تو میری ہر بات سنتے. دیکھیے بچوں کا باپ کے مقابلے میں چاچا کو زیادہ بات کیوں کرتے بچے, کیونکہ چاچا بھی ان سے زیادہ بات کرتے رہتا. دیکھیے ہر گھر میں جو چھوٹا چاچا ہے نا, اور چاچو کیا چل رہا, ان کا ایک دم بے تکلفی رہتی دونوں کے بیچ میں. چاچا بات کرتا بول کے بھتیجا اور بھتیجا بھی بات کرتے اس سے, ماموں بات کرتا بول کے بھانجے اور بھانجے بات کرتے. آپ سے کیوں نہیں کر رہے, کیوں آپ سے سہمے ہوئے, آپ بات نہیں کرتے ان سے. آپ تھوڑا سیشن چینج کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے برائی سے بچے, تو آپ ان کے دوست بن جائیے سب سے پہلے, کہ وہ پہلے آپ سے ڈسکس کریں, مجھے میرے دل میں کیا چل رہا ہے, میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے, میرے آئیڈیاز کیا چل رہے ہیں, میری تعلیم کیا چل رہا ہے. ویسے تعلقات باپ کے نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی نوجوان بچے گلے میں ہاتھ ڈال کو لے بیٹا کیا چل رہا, کدھر نظر ہے آج کل, کس سے محبت اور عشق مزاجی چل رہی, کس کے پاس لیٹر دوں میں تمہارا لے جا کے, یہ نہیں بول رہا ہوں. وہ برائی میں نہیں, لیکن اچھائی میں بیٹا کیا ہے. امید کرتا ہوں ساری چیزیں اچھی چل رہی ہے, بزنس کا کیا سوچا, تعلیم کا کیا سوچا. چھوٹا بچہ بھی ہے تو آپ کو دھیان دینا پڑے گا, نہیں تو پھر اس کا دوست کون بننے والا ہے, سوشل میڈیا. پھر وہ اس کو فالو کر کے جو چیزیں کریں گے آپ پریشان ہوں گے, نہ پڑھائی میں آگے, نہ تعلیم میں آگے, نہ اسپورٹس میں آگے, نہ کوئی چیز میں آگے, بلکہ بس وہ صرف اس کی 2-4 انگلیوں کو استعمال کر سکتا, پوری 10 بھی نہیں استعمال کر سکتا, اتنی جتنی اسکرین پہ چلتی ہے نا, پکڑنے کے لیے 4 اور انگوٹھے 2 چلتے اس کے اوپر, یہ سب ہو رہا ہے. تو ریئل لائف میں اس کو کچھ مل نہیں رہا, بلکہ وہ یہ کر رہا ہے. کب آخری بار اپنے بچے کے ساتھ کام کیا تھا آپ نے, تاکہ وہ گیم میں نہ انوالو رہے, اس کے ساتھ کب رہتے آخری بار. اب کیا میں کیا پورا دن بچوں کے ساتھ ہی رہوں, نہیں, جتنا ٹائم گھر میں تھے اس میں سے کوئی ڈیڈیکیٹڈ مخصوص ٹائم دیا گا بچے کے ساتھ. چلو بیٹا جب ان اوپر یہ صفائی کریں گے, نیچے گارڈننگ کریں گے, میرے ساتھ آج چلو میں ایک چیز بتاتا ہوں, فلاں کرو, وہ بڑا میرے کو آنا آپ سے, چل گھر میں جا. تو اس کو لگتا نہیں باپ سے بات نہیں کرنا ہے, ماں بھی بزی ماشاءاللہ موبائل کے اندر فلاں چیز کر رہی ہے, تو میرا دوست کیا ہے سوشل میڈیا. ٹھیک ہے, تو اگر بچانا ہے تو بات کرو اور ان کی بات کو سنو, اور خاص طور سے لڑکیاں بہت زیادہ بات کرتی ہیں, ان کو اور زیادہ سنو. ہے نا, اسکول سے بچے کو لانے گئے, آپ اسکول سے لے کے نکلے, ابا آج ایسا ہوا, فلاں چپ چپ چپ, بہت زیادہ بات کرتی, تو کرنے دو یار, وہ بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا. تیسری چیز اور آخری چیز انشاءاللہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا, یاد رکھیں, وہ یہ ہے کہ بچوں کو اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں, ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, تو بچوں کے بارے میں ایک سوال بار بار آتا ہے, ان کی ضد کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. مانتے نہیں, اور سوشل میڈیا نے تو ان کو ایسی نئی ضدیں سکھا دی اس کی کوئی انتہا نہیں. ان کی ضد کو کیسے کنٹرول کریں. تو بچوں کی ضد اور شرارتوں کو آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بچے ضد نہیں کریں گے تو کون کریں گے, دادا کریں گے, نہیں, بچے تو ضد کریں گے یار.
ہاں ان کی ضد کو صحیح رخ دیں گے، ہم ڈائریکشن دیں گے اس کو. جیسا کہ ایک بچہ ہے اپنا کام کروا کے ہی لیتا ہے، اس میں ضد ہے، تو ہم دعا بھی کریں گے اللہ اس کو حق کے لیے ایسا بنا دے کہ اپنا حق کا کام کروا کے لے زندگی ہے نا. دیکھیے ضد ہونا یہ ایک اچھے بچے کی علامت ہے. اگر آپ کا بچہ ضد نہیں کرتا ہے تو پھر وہ دنیا میں کچھ بڑا کام بھی نہیں کریں گے. ضدی لوگوں نے دنیا میں کچھ کیا ہے بڑا بڑا کام، بڑے بڑے کارنامے. عمر ابن خطاب دور جہالت میں بھی جتنے ضدی تھے، اسلام لانے کے بعد بھی اتنی ضدی کام کرنے، دونوں طرف پیک. اب سمجھے نا، مطلب برائی میں بھی اگر گراف اوپر جا رہا تھا تو اچھائی میں بھی گراف اوپر ہے. تو یہ ضدی مزاج کا فائدہ اٹھائیے، اس کو کنٹرول مت کیجیے، اس کو ڈائریکشن دیجیے. جیسا ہم کہیں گے تیز پانی کا بہاؤ آ رہا ہے، روکو مت، اس کو چینلائز کر کے نالے ندیاں سب بنا کے اس کو صحیح جگہ لے جا کے پہنچا دو. تو کیا کرنا ہے، بچے ضد بہت کرتے ہیں، عام طور سے میں نے بھی دیکھا ہے. اب آپ سمجھو یہاں آ رہے ہو، وہاں سمجھو ایک ہال میں جا رہے شادی خانے میں، وہاں بلونس اور وہ سب ہوتے نا، لوگ لے کے کھڑے ہوتے سامنے، اٹریکٹ کرتے تھے بچوں کو. ٹھیک، تو آپ پہلے بچوں کو سمجھا کے لے کے چلا آج ہم دعوت میں جا رہے ہیں، جب دعوت سے نکلیں گے تو بلون دلایا جائے گا انشاءاللہ نکلتے وقت، لیکن جاتے وقت ضد کی تو پھر نہیں ملیں گا. ٹھیک ہے، پھر آپ دعوت میں گئے، اس نے دعوت میں جاتے ہی ضد کی آپ سے. اب کیا کرنا ہے معلوم ہم کو، اب آج کے لیے انشاءاللہ اس شادی کی آپ کو قربانی دینا ہے، آپ واپس آ جائیں گے. اس کو سبق ملے گا لائف ٹائم کی، میری یہ ضد تو نہیں چلیں گی. ڈائریکشن کیا تھا، دلانے والے تھے، پہلے ضد کیوں کی. آپ ایک آدمی سمجھو میاں بیوی جا رہے تھے تو شوہر لے کے بچے پڑھ رہے، بیوی جائے مبارکباد دے آ جائے، شوہر جواب، لیکن اب مت جائیے اس کے لیے. اب اس کو سمجھ میں آئے گا یار میری یہ ضد نہیں چلے گی، میں ضد نہیں، مجھے چیز مل رہی تھی، میں نے کیوں ضد کی، خواہ سمجھ میں آیا. اور ضد کر کے لوٹ رہا ہے. آپ کو نا بچوں کو ان کی عزت زیادہ پیاری ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، تو اس کو بولے آپ ضد کر رہے، ٹھیک ہے، دنیا دیکھیں گے اور بولیں گے فلاں ہے، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں تم میرے بیٹے بولنے، میں تو لوگوں کو بلا کے بولوں گا دیکھو کیسی ضد کر رہا ہے، چیز مت دلاؤ اس کو. اس کو لگتا نہیں ایسا نہیں، دوسرے طریقے سے کام ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات، مطلب اس کے ضد اور شرارتوں کنٹرول کے بدلے ڈائریکشن دو اس کو کہ ہم انشاءاللہ نکلنے کے بعد آپ کو دیں گے، آپ فلاں نہیں کرنا. آپ بچوں کو مارتے ہیں دعوت میں، مجھے پتا چلا آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے تو یہ انعام ملیں گا، آج آپ فلاں نہیں کریں گے تو کل یہ چیز دلائی جائیں گی آپ. تو اس کی ضد اور جو برائی ضد میں لاتا ہے اس کو کنٹرول نہیں کرنا، اچھے سے ڈائریکشن دینا ہے اور ماں باپ کو مل کے پلان کر کے یہ کرنا ہے. اچھا بچہ ضد کیوں شروع کرتا ہے، اس کی وجہ بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. بچہ کیوں ضد شروع کرتا ہے، دیکھیے ایک ماں ہے اور وہ اپنی بہن کے ساتھ، مطلب بچے کی خالہ یا بچے کی پھوپھی یا اپنی ماں سے بات کر، بچے کی نانی سے یا ساس سے سمجھ لیجیے بات کر رہی، بچے کی دادی. اور کیا بات چل رہی، امی ایسا مت بولو، وہ ضد کرتا ہو، خاموشی میں. اب وہ سن رہا ہوں، اچھا مطلب میرے یہ بات سے ان کو اثر پڑتا. اب دادی کیا بول رہے، ارے وہ سن پر دادا پہ گیا پورا، انہوں بھی جوانی میں ایسی حرکتیں کرتے، کلاڑی لے کے نکل جاتے تھے، کچھ ہوا تو وہ میں پکڑ پکڑ کے لاتی تھی ان کو، بہت کنٹرول میں نہیں کسی کے. اب یہ سن رہا سب باتیں، تو اچھا دادا بھی ایسی تھے، میں ان سے 2 ہاتھ آگے جاتا. کیوں کرے آپ نے یہ بات اس کے سامنے جب وہ سن رہا تھا. بچوں کے سامنے کبھی بھی ایسی بات نہیں بتانا جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ضد میں کنورٹ کریں گے. اور اکثر ہمارے بچوں کے بگڑنے کی وجہ یہ ہماری جو کھسپھساہٹ اس کے سنتے وقت کرتے نا، اس کے جیسا ہے، بہت کیا مطلب جوشیلا ہے اور یہ ہے، یہ کیوں کرتے اس سامنے بات ہے، اس سے وہ ضد پکڑتا ہے. جب یہ باتوں کو نہیں کچھ مت بولو، اس کو سانس روک کے پڑ جاتا، سانس روک کے پڑیں گا 10 سیکنڈ میں سانس لے لیتا، پھر بولنا ہمیں پڑے رہے، لے مت لے سانس، بولنا خود اڑتا. انسانی ہیومن باڈی اس نیچرلی ایسی بنی ہے کہ جب وہ سانس روکنا چاہے تو رکتی ہو، وہ ایک لمٹ کے ساتھ اس کو لینا ہی پڑتا ہے. اور ہاں کسی کو بیماری ہے استما وغیرہ، وہ ایک الگ بات ہے، ان کو آپ کو مارنا پڑتا، پم دینا، وہ ایک الگ چیز ایکسپشنل ہے. نہیں سانس روک لیتا ہوں، سنے پھگا نہیں دلاتا، کپڑے پھاڑ دیتا میرے، دعوت میں برقع ساڑی کھینچ دیتا میری. اور جب ابھی بولتے نا وہ سن لیتا، اگلی بار بولتا اچھا پھگا لینا نہیں دلا رہے، بتاتا ممی یا ہاں میں یہ کروں گا اگلی بار بھی، جلدی سے میرے کو دلا دینا. یہ باتیں نہیں کرنا اس کے سامنے. مردوں میں بڑا یہ چلتا، میرا بیٹا مرد ہے، مرد کیا مرد ہے ہم کا بیٹا، ایسی ضد ہے کہ بس میں نے چڑھایا نا اس کو فالتو چیزوں میں. اب کل وہ جب سڑ چڑھ کے پھر کام کرتا تو پھر کیوں اتارنا چاہتے اس کو، تم نے اس کو ضدی بنایا، غلط ضد دلوائی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کی ضد اور شرارتوں کو کنٹرول نہیں کریں گے، ڈائریکشن دینے کی انشاءاللہ جس ہم کوشش کریں گے. تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی، میرے پاس جو وقت تھا میں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے بچوں کو حقیقی معنوں میں صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو اولاد کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس نعمت کو ہمارے لیے زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اولاد کو دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں ہماری نجات اور جنت میں اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کا جو ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو والدین ہونے کے ناطے، ذمہ دار ہونے کے ناطے، گارجین ہونے کے ناطے، قوم کے ذمہ دار ہونے کے ناطے قوم کی نسلوں کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو اس دنیا کے اندر بھی آگے بڑھائے، آخرت میں کامیاب کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔